السلام علیکم۔ غالباً آج 9واں دن ہے، چونکہ یہ ہم کوئی سیکوینس سے ریکارڈ نہیں کر رہے، جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ ڈیز اتنے یاد نہیں ہو سکتے، آگے پیچھے ہو رہے ہوں، وہ جب اپلوڈ ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ انٹرپرینورشپ ٹپ جو تھی وہ یہ تھی، ہم نے جو بھیجی تھی، یو ہیو ٹو ہیو سیلف کنٹرول ان ایوری تھنگ یو سے اینڈ ڈو، نائدر گو اہیڈ آف دا ٹارگیٹ ناٹ اسٹے بیہائنڈ دا ٹارگیٹ بٹ کیپ دا ٹارگیٹ بائی لوکنگ ایٹ یور ایبلٹی، کہ آپ کو اپنے پہ کنٹرول کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو دیکھ کے ٹارگیٹ بنانے ہیں، نہ ٹارگیٹ سے پیچھے رہنا ہے، نہ ٹارگیٹ سے آگے جانا ہے، بلکہ جو ٹارگیٹ رکھا جاتا ہے اسی پر رہنا ہے آپ نے۔ اسے کہتے ہیں سیلف کنٹرول۔ نیچے میں تصویر جو دی گئی ہے، بہت جگہ پہ میں نے یہ استعمال کی، مجھے تو بہت پسند ہے کہ پولیس والے جب ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں اپنے کتوں کو، تو جو فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے سے کیٹ گزاری جاتی ہے، اور ان کو یہ ہے کہ جب تک آرڈر نہ دیا جائے انہوں نے آگے نہیں جانا، حالانکہ کیٹ کی فیوریٹ ہے، ہر لحاظ سے فیوریٹ ہے، لیکن دیکھیں کس طرح سے کنٹرول بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو بھی اپنی تمام ایموشن، تمام چیزوں کو ایسے ہی کنٹرول رکھنا ہے۔ تو یہ ٹپ دی تھی ہم نے آپ کو۔ ہم نے جو بھیجا تھا، کیا کہتے ہیں، آرٹیکل بھیجا تھا، وہ تھا بزنس پرنسپل سے ریلیٹڈ، کہ تھنک آف لائف ایز اے گیم۔ گیم تھیوری اسی طرح سے بنائی گئی تھی، کبھی پڑھیے گا، بہت انٹرسٹنگ ہے، میں نے بہت سارے سبجیکٹ میں ایڈ کروانے کی کوشش کی کہ اسے ایڈ کر دینا چاہیے۔ جب آپ گیم کے طور پہ زندگی کو لیتے ہیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں، ہر پروجیکٹ کو گیم تھیوری کے تحت آپ لے سکتے ہیں، گیم تھیوری چلے نہ بھی کہیں، گیم کے تحت۔ اور میں بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں، جو آپ کا سب سے فیوریٹ گیم ہو، آپ پروجیکٹ کو اس کے اوپر میپ کر دیں، صحیح ہو گیا۔ جب آپ اس کے اوپر میپ کر دیں گے تو جو چالیں آپ اس کو جیتنے کے لیے چلتے ہیں وہی اس کے پروجیکٹ کے اندر لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سکسیس ملے گی آپ کو۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر، پین پلس ریفلیکشن از ایکول ٹو پروگریس۔ اب کیا ہے کہ ہر کامیابی کے ساتھ پین تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر مشقت کے آپ کچھ بھی پروڈیوس کر سکو، صحیح ہوگی۔ آپ نے اگر یونیورسٹی کی ڈگری لینی ہے تو آپ کو 4 سال کتنے سارے سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں، بلکہ انہیں پاس بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے کورس کو ہی لے لیں، اگر آپ اسٹرگل نہیں کریں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پین تو ایک اپنی جگہ موجود ہے۔ ریفلیکشن یہاں پہ 2 طرح سے چیز یوز ہو رہی ہے کہ آپ نے بیسیکلی لرن کرنا ہے، جو بھی آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پین ہو رہا ہے آپ کو، جب یہ پورا کمبائن ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایفرٹ نظر آئے گی۔ یاد ہوگا میں نے ٹائم ٹپالوجی کے اندر ایکشن کی ایک ڈیفینیشن دی تھی، ڈیلٹا ای انٹو ڈیلٹا ٹی کے رسپیکٹ سے، یعنی کہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو میں نے یہاں پر ایکسپلین کیا تھا کہ کتنی انرجی کتنے ٹائم کے لیے لگے گی، دین آپ کا کیا ہوگا، ایکشن کہلائے گا۔ تو اسی چیز کو یہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کر دیا۔ بی ریڈیکلی اوپن مائنڈیڈ، ہمیشہ اوپن مائنڈیڈ ہو کے لوگوں کی باتیں، لوگوں کی تنقید، ہر چیز کو اوپن مائنڈیڈ ہو کے سنیں۔ آپ کو غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تو اتنا سارا کام کر لیا ہے پھر بھی میرے کو اپریسیشن نہیں مل رہی ہے۔ اپریسیشن کے لیے کام آپ نے نہیں کرنا، آپ نے کام کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یوز روٹ کاز آف انالائسس۔ جب بھی کوئی پرابلم ہو یا کسی بھی چیز کو جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوں تو آپ سرسری سے کبھی بھی اسٹڈی نہ کریں، روٹ کاز کی طرف جائیں۔ جیسے فار ایگزامپل بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم یہ کورس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے جیسے آپ چاہتے ہو یا جیسے اس کو ہونا چاہیے ہے۔ اس کی وجہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے ہیلتھ پہ ویسے کام ہی نہیں کیا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ہیلتھ کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو دیکھیں روٹ کاز سمجھ میں آ گیا، جہاں آپ ہیلتھ پہ کام کریں گے خود بخود رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ فائنڈ یور ویکنیسز۔ آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہو نہ ہو، آپ کو اپنی ویکنیس ضرور پتہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے
آپ پیچھے رہ سکتے ہو. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی بھی پائپ جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے تو وہ پورے گھر کو خراب کر سکتا ہے. بہت سارے آپ نے گھر دیکھے ہوں گے جن کے نیچے سے مٹی نکل گئی, ان کے اپنے واش روم کا پانی کی لیکیج کی وجہ سے وہ پورا گھر ٹلڈ ہو گیا. تو آپ کو اپنی کیا ہے ویکنیس کا پتہ ہونا چاہیے, نہ صرف پتہ ہونا چاہیے بلکہ انہیں سالو کرنا بھی آنا چاہیے ہے. بلڈ یور مشین, بیسیکلی دوسروں پہ کبھی بھی ڈپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو کہ خود کام کرنا نہیں جانتے تو وہ ٹیم بنانے کے پیچھے لگے رہے, تو کبھی بھی انہیں سکسیس نہیں ملی. سکسیس اس شخص کو ملتی ہے جس کو وہ سارے کام آتے ہوں لیکن اس کے بعد پروجیکٹ اتنے سارے ہوں کہ وہ اکیلا کر نہ سکتا ہو, تو دین وہ ٹیم بنائے گا. آپ کو وہ کام آتا ہی نہیں ہے, آپ آؤٹ سورس کرو گے. پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ اس کی بٹ ہی اچھی نہیں لگا سکتے, اس کی قیمت ہی اچھی نہیں لگا سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈیولپر ہوگا وہ سارے پیسے آپ کے لے لے گا. تو اس میں یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ خود کام کیا کریں, صحیح ہے. اور جب اس لیول پہ چلے جائیں کہ آپ کے بہت سارے آپ کو پروجیکٹ مل رہے ہوں, اور پھر آپ کیا کریں, کام ڈیوائیڈ کریں, اور اس میں پھر آپ کو پتا ہوگا, کام کو چیک کرنا بھی آتا ہوگا, کام کو جج کرنا بھی آتا ہوگا, اور پھر آپ کو اس پروجیکٹ کی جو قیمت ملے گی وہ ایوریج ڈیولپر سے بہت زیادہ مل رہی ہوگی, تو اس میں سے تھوڑا سا اماؤنٹ لے کر آپ اسے ڈیولپر کو یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس میں کنسٹرکشن کے اندر میں نے جتنے بھی ٹھیکیدار دیکھے ہیں وہ ایک عرصے تک اپنی کیا کرتے تھے, وہ مستری خود ہوا کرتے تھے, اسی سے پروفٹ کماتے تھے. آج بھی یہ ہے کہ میں بہت سارے اپنے ارد گرد ایسے ٹھیکیداروں کو جانتا ہوں, وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ مستری کا کام خود کر دیتے ہیں, پروفٹ ہی ان کو مل رہا ہوتا ہے, دوسرا مستری کو جج کرنا بھی ان کو آ گیا. ورنہ ایک عام آدمی تو جج ہی نہیں کر سکتا کہ دیوار کو بیلنس کیسے چیک کیا جائے گا, فرش کی مضبوطی کیسے چیک کی جاتی ہے. رائٹ ڈاؤن یور پرنسپلز, آپ کے پہلے تو پرنسپل بنانے پڑیں گے نا, رائٹ ڈاؤن تو بعد میں ہوں گے. تو آپ کے کوئی نہ کوئی پرنسپلز ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کن پرنسپل کے تحت آپ نے کام کرنا ہے. پرنسپل لائک جیسے میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ ویب ڈیولپمنٹ کرتا تھا تو وہ شراب کی ویب نہیں بناتا تھا, صحیح ہوگی نا, ڈارک ویب والی سائٹ پہ نہیں جاتا تھا, تو یہ ایک پرنسپل ہو گیا. اسی طرح آپ اپنے کوئی نہ کوئی پرنسپل بنائیں گے. آپ 9 to 5 کام کریں گے. جیسے میرے زیادہ تر لوگ جو ہیں رمضان میں جو ہے وہ باہر کے پروجیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, بہت اچھی بات ہے کہ وہ ان کی ٹائمنگ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے, ان کے روزے کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. تو کوئی نہ کوئی پرنسپلز ہونے چاہیے آپ کے. ریممبر دیٹ 80-20 رول. آپ نے بیسیکلی کام 100% کرنا ہوتا ہے, لیکن 20% جو آپ کا کام ہے وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے. 80% جو ہے وہ صرف کیا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو لیبر لگ رہی ہوتی ہے, آپ کو ڈونکی ورک لگ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس سے ڈسارڈ نہیں ہونا ہوتا, آپ نے کام اسی طرح سے اپنا 100% دینا ہوتا ہے. بلکہ آج کا جو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی, آپ نے دوسرے کی ہوپ سے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے. اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو دوسرے کی امیدوں سے زیادہ کام کرو. 1+1=3. کوشش کریں کہ ٹیم بنا کے کام کیا کریں. آپ جتنی وہ ہے کہ آپ ٹیم کو امپورٹنس دیتے چلے جائیں گے, آپ کا کام جو ہے وہ 1+1 نہیں ہوگا, 1+1 جو ہے وہ 11 کے برابر بھی ہو سکتا ہے. تو اچھے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو جمع کریں اور ٹیم بنانے کی کوشش کریں. push through, you can make great thing happen, you must make great thing happen. دیکھیں, عظیم چیزوں کا انتظار کرنے کے لیے کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہوتا. عظیم چیزوں کا انتظار کرنے کے لیے آپ کو عظیم کام کرنے پڑتے ہیں. تو آپ ڈیلی بیسس پہ عظیم کام کریں تو ایک وقت آئے گا کہ عظیم چیزیں, گریٹ اچیومنٹس آپ کے نام کے ساتھ لکھ دی جائیں گی. بیٹھے رہنے سے, صرف بول دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تھے آج کے بزنس پرنسپل. جو ڈے اوپننگ ہے وہ آپ لوگ بہت ہی پسند کر رہے ہیں, تو میری طرف سے اب جو ہے السلام علیکم, اوور ٹو ڈے اوپننگ. السلام علیکم. مستقل مزاجی سے جو کام کیے جاتے ہیں وہی رزلٹ دیتے ہیں. فرما برداری یعنی کہ جو سکھایا جا رہا ہو اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے, نہ کہ اس کے درمیان بہت زیادہ اپنی باتیں ایڈ کر کے اس کا رزلٹ خراب کیا جائے. آج کی نصیحت جو ہے, آج کی سجیشن جو ہے وہ یہ ہیں آپ کے لیے کہ اپنی پرسنالٹی میں ایسی امپرومنٹ لائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ٹائم پاسنگ کے لیے نہ بیٹھا کریں بلکہ سیکھنے کے لیے بیٹھا کریں.
السلام